اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. صدق الله مولانا العظيم. معزز سامعین، کافی دنوں سے ایک واقعہ جو مضمون سے تعلق رکھتا ہے باقی رہ جا رہا ہے. اس واقعے کو پیش کرنے کا مقصد واقعے سے ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے اور مجھے آپ تک اس سبق کو پیش کرنا ہے. نیک اعمال کرنے کے بعد اس کی حفاظت کرنا اگر حفاظت نہیں کریں گے دنیا میں بھی خسارہ ہے اور آخرت میں بھی خسارہ ہے. آج کی تراویح کی تلاوت میں یہ آیت آئی کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جن کے پاس نیک اعمال ہوں گے، لیکن ان کے اعمال کو ہم کیا کریں گے؟ اڑتی ہوئی خاک بنا دیں گے. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ حَبَاءً مَنْثُورًا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان کے ہر عمل کے پیچھے رہیں گے. وہ لوگ اپنے عمل کے بارے میں بے حد خوش رہیں گے، چونکہ عمل کی وہ لوگ حفاظت نہیں کیے، دنیا میں گناہ کیے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَجَعَلْنَاهُ حَبَاءً مَنْثُورًا، ہم ان کے اعمال کو اڑتی ہوئی خاک یعنی بیکار بنا کر رکھ دیں گے. عمل کرنے کے بعد گناہ نہ کریں. ایسا ہو نہیں سکتا کہ گناہ کا موقع زندگی میں کبھی کسی کو نہ آئے. یہ ہو نہیں سکتا. ایک اچھی زندگی گزارنے کا مزہ تو اس وقت ملے گا جب مقابلے میں گناہ ہو. سمجھ میں آ رہی ہے پیاروں بات؟ جملہ پسند آیا؟ ایک اچھی زندگی اور پیاری زندگی، اچھے اعمال والی زندگی گزارنے کا مزہ تو اس وقت آئے گا جب مقابلے میں گناہ ہو. مقابلے میں اگر گناہ نہ ہو تو اس زندگی کو انسانی زندگی نہیں کہیں گے، وہ زندگی تو فرشتوں کی زندگی ہوتی ہے. فرشتوں کی زندگی میں مقابلے میں گناہ نہیں ہے، اسی لیے ان کو سزا بھی نہیں، ان کو جزا بھی نہیں. اب جس حالت پر ہے
آئندہ بھی وہ اسی حالت پر رہیں گے۔ پوری زندگی لاکھوں سال سے حضرت جبرائیل پیدا ہو کر اپنی زندگی میں کبھی کسی غیر عورت کو نہیں دیکھا، اس پر اجر ان کو نہیں ملے گا، اس لیے کہ ان کے مقابلے میں گناہ کبھی آیا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات سن لیجئے، 3 بڑی مخلوقات ہیں، ایک ملائکہ، ایک انسان، ایک شیاطین۔ فرشتے نور سے پیدا ہوئے ہیں، انسان مٹی سے پیدا ہوا ہے، شیطان آگ سے پیدا ہوا ہے، شیاطین آگ سے پیدا ہوئے ہیں۔ فرشتوں کی زندگی میں خیر ہی خیر ہے، شر نہیں۔ شیاطین کی زندگی میں شر ہی شر ہے، خیر نہیں۔ انسان کی زندگی میں خیر بھی ہے، شر بھی ہے۔ اب وہ خیر اور شر کو سامنے رکھ کر، اپنی آخرت کو سامنے رکھ کر، شر سے بچ کے خیر والی زندگی اگر گزارتا ہے تو پھر وہ فرشتوں سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے۔ کس سے؟ فرشتوں سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہماری زندگی میں کبھی گناہ کا موقع نہ ہو، قدم قدم پر گناہ کے موقع آئیں گے۔ بعض اولیاء کا قول تو ایسا ہے کہ ان کے سامنے جب گناہ کا موقع آتا ہے، وہ گناہ کا مقابلہ کر کے جب عبادت اور اچھا کام کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اس وقت ان کو جو مزہ ملتا ہے ویسا مزہ تو شاید جنت میں بھی نہیں ملے گا۔ ایک طرف شیطان گناہ کی طرف بلاتا ہے اور اس سے بچ کر وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے جب عمل کرتے ہیں، ان کو عمل میں جو مزہ ملتا ہے وہ جنت میں بھی نہیں ملتا۔ جب ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جو اجر دیتے ہیں، میں سمجھتا ہوں اس اجر سے بڑھ کر جنت بھی نہیں ہو سکتی۔ اس کا نام ہے اللہ تعالیٰ کی رضا۔ چنانچہ حضرت عبد الرحمن جوانی مدرسے میں پڑھ رہے ہیں۔ کیا عزیز آج ختم کرنا ہے واقعہ؟ ایک عورت کے دھوکے میں آ گئے، ہر وقت گناہ سے بچنا، مجلس میں ہو یا تنہائی میں۔ ایسا نہیں کہ لوگ دیکھے تو گناہ سے بچنا، لوگ نہ دیکھے تو گناہ کرنا، یہ تو اللہ کو دھوکہ دینے کے برابر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایسے لوگوں کے سامنے اللہ سے بھی زیادہ بڑے انسان ہو گئے۔ ایک نتیجہ نکلتا ہے چھپ کر گناہ کرنے والوں کے لیے کہ وہ یہ سوچ کر کرتے ہیں ہمارا بگاڑ سکتے ہیں تو انسان بگاڑیں گے، اللہ کچھ نہیں کر سکتا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ساری دنیا مل کر ہمارا وہ بگاڑے گی نہیں جو 1 سیکنڈ میں خدا بگاڑ سکتا ہے، ساری دنیا مل کر ہمارا وہ بنائے گی نہیں جو 1 سیکنڈ میں اللہ بنا سکتا ہے۔ اللہ یہی فرماتے ہیں، مجھے تعجب ہوتا ہے میرے اس بندے پر جو بندہ بندوں سے ڈرتا ہے، جس سے ڈرنے کا حق ہے اس سے ڈرتا نہیں، یعنی میرے سے نہیں ڈرتا۔ غرض حضرت عبد الرحمن نوجوان مدرسے کے طالب علم، بڑے حسین و جمیل، مدرسہ جاتے جاتے ایک عورت نے ان کو کیا کہا، میری مدد کرو۔
اب انہوں نے سوچا کہ میرے جانے کا راستہ بھی یہی ہے، یتیموں، بیواؤں، مسکینوں، کمزوروں، ضعفاء کی مدد کرنا اسلام کا شیوا ہے۔ اسلام امن والا مذہب ہے، اسلام پیار والا مذہب ہے، اسلام خدمت والا مذہب ہے، اسلام ہیلپنگ نیچر والا مذہب ہے۔ افسوس کہ اس وقت اسلام کے دشمن سب سمجھ چکے چاند کیا ہے، سورج کیا ہے، زمین کیا ہے، آسمان کیا ہے، ہوا کیا ہے، فلاں کیا ہے، فلاں کیا ہے، سب سمجھ چکے ہیں، لیکن ان کے عقلوں کے پردوں کا کیا کہنا کہ یہ اسلام نہیں سمجھے۔ نہیں سمجھے اسلام، مسلمان نہیں سمجھے۔ اسلام تو ہمدردی کا مذہب ہے، پیار اور محبت کا مذہب ہے۔ رونے والے کو دیکھ کر اسلام ہنسنے کا سبق کبھی دیتا نہیں، تکلیف والے آدمی کے سامنے راحت کے ساتھ بیٹھنے کا سبق کبھی اسلام نہیں دیتا۔ سامنے والے کا جتنا لحاظ اسلام کرتا ہے اچھائی میں صاف صاف کہتا ہوں کہ دنیا کا شاید کہ کوئی دھرم سامنے والے کا لحاظ کرتا ہو۔ ہر لائن میں، ہر زاویے سے سامنے والے کا لحاظ بلا تفریق مذہب، انسانیت کو سامنے رکھ کر سامنے والے کا لحاظ جتنا اسلام کرتا ہے، میں ٹھوک کر کہوں گا کہ دنیا کا شاید کوئی دھرم کرتا ہوگا۔ اور اس کے میرے پاس سووں دلائل موجود ہیں۔ اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ پیارے آقا نے فرمایا جب تم اپنے گھر میں سالن بناؤ تو پھر سالن میں ذرا پانی بھی زیادہ ڈالو تاکہ پڑوس کو دیکھ کر بھیجنے کا موقع ملے گا، اس لیے کہ تمہارے سالن کی خوشبو جہاں تک جائے گی ممکن ہے کہ وہ خوشبو سوننے والوں میں کوئی یتیم بھی ہوگا، کوئی غریب بھی ہوگا، کوئی اس بات کا انتظار بھی کرے گا کہ میرے پڑوس میں پلاؤ پک رہا ہے، میرے پڑوس میں بریانی بن رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ مجھے دے کر بھیجے۔ یا کوئی یتیم چھوٹا سا بچہ اپنی ماں سے پوچھے امی جان پلاؤ کی بریانی کی خوشبو آ رہی ہے، ہمارے گھر میں کب پکے گی بریانی؟ ہو سکتا ہے کہ ماں کہے کہ بیٹے جس کے گھر میں بریانی پک رہی ہے وہ محمد کا غلام ہے، اس کے گھر میں بریانی پکنا ہمارے گھر میں پکنے کے برابر ہے، تو انتظار کر، پکنے کے بعد پہلی پلیٹ ہمارے گھر آئے گی۔ ہو سکتا ہے۔ یہ ہے اسلام۔ ہاں بڑے ادب کے ساتھ، معذرت کے ساتھ میں عرض کروں، سب سے پہلے میں اپنے آپ کو خطا کار سمجھتا ہوں کہ ہم نے دنیا کے سامنے وہ تمام باتیں پیش نہیں کی اب تک۔ ہمارا اسلام کیا ہے؟ جو لوگ اسلام اور مسلمانوں کو دہشت گرد کہتے ہیں ان کو بٹھا کر بتانا چاہیے کہ تم کو صرف قرآن کی جہاد والی آیتیں یاد آتی ہیں یا نظر آتی ہیں، تم کو یہ آیت نظر نہیں آئی اندو ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر، صرف جہاد کی آیت یاد نظر آتی ہے، یہ آیت یاد نظر نہیں آتی، صرف جہاد کی آیت نظر آتی ہے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون،
یہ آیت نظر نہیں آتی. کتنی آیتیں ہیں. انما الصدقات للفقراء والمساکین، صرف آتی ہے آیتیں قرآن کے اندر نظر ان احمقوں کو تو صرف جہاد کی آیتیں نظر آتی ہے، اور وہ بھی سمجھے بغیر. اسلام اگر سامنے والے کو مارنے کا مذہب ہوتا تو میرے نبی کے زمانے سے لے کر اب تک ایک اللہ کا کافر بندہ بھی زمین میں نہ ہوتا. سب کو ختم کر کے دنیا کے 4 کونوں میں اسلام کا جھنڈا بلند کر کے دنیا سے رخصت ہوتے پیغمبر. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ صوفیاء و اولیاء فرماتے ہیں کوئی غریب تمہارے پاس مانگتا ہے. کتنی بہترین بات ہے، توجہ سے سنیں. کوئی غریب بچہ بچی، مرد عورت، بوڑھا بیمار، کوئی غریب تمہارے پاس آ کر تمہارے پاس مانگتا ہے، راستے میں تم کھڑے ہو، لوگوں سے اپنے دوست احباب سے بات کر رہے ہو، تمہارے پاس اگر کوئی غریب پوچھتا ہے تو دینا نہ دینا تمہارا اختیار ہے. اگر آپ دینا نہیں چاہتے تو پھر پہلی بات یہ ہے کہ غریب کو نہ جھڑکو. جاؤ جی، کاما نہیں کری تم نہ. ہم نے بھی دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جب غریب صدا لگاتا ہے خیرات کے بجائے اسے ڈانٹ ملتی ہے. جاؤ جی، عین و خط میں آ جاتی. نہیں بولنا. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. اے پیغمبر، کسی سوال کرنے والے کو جھڑک کر بات نہ کرو. ڈانٹ کے بات نہ کرو. نہیں دینا ہے، اسلام کہتا ہے نہیں دینا ہے، تو پھر اس کے سامنے کہو کہ بھائی چلر نہیں ہے، چھٹا نہیں ہے، بعد میں آنا. معافی چاہتے ہیں. ہمیں کہیں غصے معافی چاہنا حضرت، یہ ادب ہے. معافی چاہتے ہیں. تم پوچھ رہے ہو اس وقت آپ کو دینے کے مومنٹ میں میں نہیں ہوں، پھر کبھی آنا. دوسری بات یہ ہے جب تم دو تو پھر پوری محبت کے ساتھ دو. لڑا دے اسے، چل رہا نہیں چل رہا، اٹھا کر ڈالتے، ڈال لیجیے. ایک نہیں دینا ہے تو جھڑکو مت، دوسرا دینا ہے تو پوری محبت کے ساتھ دو، ادب کے ساتھ نہیں، محبت کے ساتھ دو. کیونکہ وہ بھی اللہ کا بندہ ہے، ہم بھی اللہ کے بندے ہیں. اللہ اپنی مرضی سے اسے غریب بنایا، اللہ اپنی مرضی سے ہمیں امیر بنایا ہے. نہ وہ اپنی طاقت سے غریب بنا ہے، نہ ہم اپنی طاقت سے امیر بنے ہیں. بنانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. وہ اتنی قدرت کا مالک ہے کہ لمحوں میں امیر کو غریب اور غریب کو امیر بنا سکتا ہے. یہ الفاظ نہیں ہے، میرے رب کی قسم، زمانے نے ایسے ہزاروں حالات دیکھے ہیں. ترکی میں زلزلہ جب آیا، تقریباً 9 بلڈنگوں کا مالک، پوری عمارتیں زمین بوس ہو گئی، گر گئیں، سب ختم ہو گیا. 9 بلڈنگوں کا مالک. واٹس ایپ میں تصویریں وائرل ہوئی، آپ لوگ جانتے ہیں. 9 بلڈنگوں کا مالک ترکی کا، ایک امیر ترین انسان جس کے کئی کار
پیسہ، سب کچھ زیورات، ہیرے، کیا کہتے ہیں، سونے چاندی، سب کچھ، لیکن ایک جھٹکا پوری دولت زمین کے برابر ہو گئی۔ دوسرے دن ملبے سے جب نکلتا ہے باہر تو ایک روٹی مانگتا ہوا کھڑا ہے۔ ارے عبد الواحد صاحب، توجہ چاہتا ہوں، ایک سادے سیدھے انسان کو جھڑکنا تو دور کی بات، وہ علماء جو 11 مہینے مسندوں میں بیٹھ کر قرآن پڑھاتے ہیں، 11 مہینے مسندوں میں مدرسوں میں بیٹھ کر حدیث پڑھاتے ہیں، فقہ پڑھاتے ہیں، مدرسوں کی تحفظ کے لیے ایک نظام ہے کہ رمضان المبارک کا چندہ وصول کریں، تو اس مہینے یعنی ماہ مبارک رمضان المبارک میں علماء کرام مہمانان رسول کی خدمت کے لیے چندہ، وہ بھی تمہارا خاص پرسنل پیسہ نہیں بلکہ زکوٰۃ اور صدقات جو دینا ضروری ہے، ضروری ہے، ضروری ہے، وہ پیسہ مانگنے کے لیے نہیں آتے، لینے کے لیے آتے ہیں۔ دینے کے لیے امیروں کو جانا تھا، مالداروں کو جانا تھا، کروڑ پتیوں کو جانا تھا، جن کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، وہ اپنے زکوٰۃ کا ایک حصہ اپنے رشتہ داروں کو رکھے اور ایک حصہ باہر کے غرباء کے لیے رکھے اور ایک حصہ مدارس عربیہ کے لیے رکھے اور جا کر دے، رشتہ داروں کو جا کر دے یا بلا کر دے اپنی جگہ پر، غریبوں کو جا کر دے یا بلا کر دے اپنی جگہ پر، لیکن مالداروں کان کھول کر سنو، یہ تمہارا فرض تھا کہ تم مدرسوں کی چوکھٹوں تک پہنچتے، مدرسوں کے دروازوں تک پہنچتے، محتمم کی خدمت میں حاضر ہوتے اور اپنی زکوٰۃ کا پیسہ ان کو دیتے، مدارس کا حال معلوم کرتے، اس کے بعد آپ بڑی محبت کے ساتھ مدرسوں کو دیتے۔ یہ تمہارا فرض ہے، فرض ہے، فرض ہے، اس لیے کہ مدارس باقی ہیں تو دین باقی ہے، مدارس باقی ہے تو تمہارا ایمان باقی ہے، مدارس باقی ہے تو تمہارے ضروریات کی تکمیل ہوتی ہے۔ مدرسوں کو غیر کیا سمجھیں گے؟ آج مسلمان خود مدرسوں کو نہیں سمجھے اور مدرسوں کے خدمات کو نہیں سمجھے۔ میرے پاس کئی تصویریں ہیں، رب کعبہ کی قسم میں ایسا موقع کبھی جانے نہیں دیتا۔ اگر مدارس سے یہ حفاظ پیدا نہ ہوئے، مدارس سے یہ علماء پیدا نہ ہوئے، تو پھر میرے دوستو ہماری صحیح نمازیں ادا کیسے ہوں گی؟ ہماری نکاح کون پڑھائے گا؟ ہمارے جنازے کون پڑھائے گا؟ ہماری مغفرت کی دعا کون کرے گا؟ امت کی فکر کون کرے گا؟ میں ڈنکے کی چوٹ میں کہتا ہوں، امت کی فکر کرنے والا طبقہ صرف اور صرف علماء کرام کا ہے جو مدارس سے نکلتے ہیں۔ دوسرے تمام لوگ اس وقت جو امت کی فکر کی بات کرتے ہیں، دوسروں کے پاس کیا ہے مجھے نہیں معلوم، میں صاف کہتا ہوں کہ ان کے دعووں میں مجھے شک ہے، ان کے دعووں میں مجھے شک ہے۔ یورپ کا ایک مشہور شہر، جس شہر میں ایک بھی حافظ نہ ہونے کی وجہ سے ایک بچہ نماز میں موبائل میں قرآن دیکھ کر تراویح پڑھا رہا ہے، یہ مدرسے نہ ہونے کا سبب ہے، مدرسے نہ ہونے کی وجہ ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ مدرسے کے علماء بھیک مانگ رہے ہیں؟ گلوں میں پٹیاں اور بیاگ ڈال کر تمہارے دروازوں پہ جو آ رہے ہیں بھیک مانگ رہے ہیں؟ اگر یہ سوچ رہے ہیں تو قیامت آ جائے تم پر، یہ سوچ رہے ہیں تو قیامت آ جائے تمہارے اوپر۔ یہ بھیک نہیں مانگ رہے ہیں، تمہارا فرض ہلکا کر رہے ہیں، تمہارا فرض ہلکا کر رہے ہیں۔ تمہارا فرض ہلکا کر رہے ہیں۔ باتیں آئیں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ میں جمعے کے موقع پر رکھوں گا،
عام غریب کو جھڑکنا تو دور کی بات کہ 11 مہینے عبدالعزیز جو مدرسے میں بیٹھ کر چھوٹے چھوٹے 9-10 سال کے بچوں کے اندر قرآن ڈالتا ہے، قرآن حافظ بناتا ہے، حفظ کراتا ہے، حدیث پڑھاتا ہے، قال اللہ و قال الرسول پڑھاتا ہے، اگر ایسا کوئی مولوی زکوٰۃ لینے کے لیے، صدقہ لینے کے لیے، مدرسوں کی حفاظت کے لیے ہمارے دروازوں میں آتے ہیں، دکانوں میں آتے ہیں، امیروں کا ان سے بات کرنے کا لہجہ اب پتہ نہیں چلے گا مرنے کے بعد۔ زنا کو خدا معاف کر دے، جھوٹ کو خدا معاف کر دے، سود کو خدا معاف کر دے، لیکن ایک عالم کے شان میں گستاخی کو خدا معاف نہیں کرتے۔ نہیں حضرت، تقسیم ہو گئی ہے زکوٰۃ، پھر کبھی تشریف لائے۔ نہیں، اب اس قوم کو سمجھانے کے تمام طریقے پورے ہو چکے ہیں، اور سمجھانے کا کیا طریقہ ہوگا اور کس طریقے سے یہ قوم سمجھے گی پتہ نہیں ہے۔ ایسا ارے اتنا داڑھی منڈانے والا، بے نمازی، بزنس میں ملاوٹ، فلاں اور فلاں، لیکن ایک چندہ لینے والا مولوی کتنے محبت کے ساتھ آتا ہے، امید کے ساتھ آتا ہے، اپنے تصدیقات ہاتھ میں رکھ کر آتا ہے۔ نہیں دینا ہے حضرت معاف کریں آپ، انشاءاللہ دیکھا جائے گا۔ نہیں، اگر دینا ہے ڈاؤٹ ہو رہا ہے، کیونکہ سفیروں کی شکل میں چور بھی آ گئے ہیں۔ تو پھر بنگلور کے کتنے مدارس اور علماء ہیں، ان میں سے کسی کی اس سال کی سند ہے تو دکھائیے حضرت، اگر ہے تو پھر 100 روپے دے دیجئے، صرف 100 روپے۔ یہاں مدرسے کے طلبہ کے لیے چندہ پوچھے تو 100 روپے نہیں دیتے۔ اس کا بیٹا روزہ کتے، ڈیڈی آج میں روزہ ہوں، افطار میں پیزا بھیجو، تو 500 روپے کا پیزا بھیجتا ہے۔ اللہ کو کتنا غصہ آتا ہوگا، نبی کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی، سوچ کر دیکھو۔ آقا قبر مبارک میں کیا سمجھتے ہیں آقا کو نہیں پہنچتی خبر؟ ہر جمعرات اور پیر کو ہمارے اعمال آقا کے دربار میں پیش ہوتے ہیں۔ آقا سوچیں گے میرے بچے کے لیے میرا وارث یعنی عالم 100 روپے پوچھا تو نہیں، اور اس کا بچہ روزے میں افطار میں پیزا پوچھ رہا ہے، جا رہے نوکر کو بولتا پیزا لا کو گھر میں دے ڈال کو آ۔ ایسی دولتیں زیادہ دن زندہ نہیں رہتی۔ معاف فرما دے مجھے، میں بد دعا نہیں کر رہا ہوں، میں خبر دے رہا ہوں، ایسی دولتیں زیادہ دیر زندہ نہیں رہتی۔ اگر زندہ رہ بھی گئی تو ایسے لوگ اس دولت سے زیادہ دیر فائدہ نہیں حاصل کرتے۔ غریبوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ انشاءاللہ جمعے کے موقع پر بات آ گئی تو عرض کروں گا، زکوٰۃ ہی کا عنوان ہے میرا۔ عرض کر رہا تھا میں، اسلام ہیلپنگ نیچر کا مسئلہ، سامنے والے کا دل دکھانا نہیں چاہتا۔ فقہا و صوفیہ فرماتے ہیں کسی کو اگر دینا نہیں ہے، مانگنے والا آتا ہے تو اس کے سامنے جیب میں بھی ہاتھ مت ڈالو۔ تمہارے دینے کا ارادہ نہیں، اس غریب اور محتاج کے سامنے تمہیں جیب میں ہاتھ ڈال رہے ہیں، وہ انتظار میں ہے کہ میرے سوال کا جواب ملنے والا ہے۔ اب وہ جیب میں ہاتھ ڈال رہا ہے، 1 روپیہ 2 روپے صحیح نکلیں گے،
لیکن وہ جیب سے پیسے نہیں نکالتا، سگریٹ کا ڈبہ نکالتا ہے، غریب کا دل ٹوٹے گا تو یہ ٹوٹنا ہی ہمارے حق میں بد دعا بن جائے گا۔ اسلام ہمدردی کا مذہب ہے، ہیلپنگ نیچر مذہب ہے، اسی لیے تو حضرت عبد الرحمن نے ایک عورت کی صدا پر اس کی مدد کرنے کے لیے میدان میں اتر گئے۔ پھر انشاءاللہ کل آپ کے سامنے تفصیل سے بات آئے گی۔